خوش نصیب مبلغہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو کیسے بنے؟ ایک سبق آموز، جذبات سے بھرپور، سچا اسلامی واقعہ۔ مدینہ منورہ کی رات تھی۔ چاندنی ہر گلی، ہر در و دیوار پر خاموشی سے اپنا نور بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف سکون تھا، لیکن اس سکون میں ایک دل جاگا ہوا تھا، وہ دل جسے دنیا امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ اکثر رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں چپ چاپ نکلتے، نہ کوئی ساز و سامان ساتھ ہوتا، نہ کوئی خادموں کی قطار، بس ایک مقصد ہوتا، اللہ کے بندوں کا حال جاننا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ کی گلیوں کا رخ کیا۔ کئی گلیاں، کئی دروازے، کئی بند مکان گزرے، یہاں تک کہ تھکن نے پاؤں جکڑ لیے۔ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ دیر سستا رہے تھے کہ ایک گھر سے دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے ماں اور بیٹی کے درمیان کوئی بات ہو رہی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور دھیان سے سننے لگے۔ ماں، بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو، صبح بازار میں لے جا کر بیچنا ہے۔ بیٹی سہمی ہوئی آواز میں: امی جان، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا منع ہے؟ ماں: ارے پاگل، امیر المؤمنین یہاں تو نہیں، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ وقت ہے عقل سے کام لینے کا، حکم کی پرواہ نہ کرو، بس ملا دو۔ بیٹی جذبے سے لرزتی ہوئی آواز میں: امی جان، اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیا میں لوگوں کے سامنے نیکی کی اداکار بن جاؤں اور تنہائی میں گناہ کروں؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی امانت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلیفہ بنایا تھا، جن کا ایمان، تقوی اور خلوص گلیوں میں چھپی آوازوں میں بھی جھلک رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اسلم، اس مکان کو پہچان لو، یاد رکھو، صبح ہمیں یہاں آنا ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ معلوم کرو یہ لڑکی کون ہے، اس کا خاندان کون سا ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر بتایا، یہ ایک بیوہ عورت ہے جو اپنی نوجوان کنواری بیٹی کے ساتھ رہتی ہے، نہ کوئی سسرال، نہ کوئی بھائی، بس ایمان اور غیرت کا سرمایہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھا، تم میں سے کون شادی کرنا چاہے گا؟ حضرت عبداللہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، ہم تو پہلے سے شادی شدہ ہیں ابا جان۔ تب حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی سے عرض کی، ابا جان، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ فوراً اس ایماندار لڑکی کے گھر شادی کا پیغام بھیجا گیا۔ لڑکی کی ماں حیران، بیٹی خاموش، لیکن دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، اس سچائی کا، اس غیرت ایمانی کا جو ایک اندھیری رات میں چھت کے نیچے صرف اللہ کو گواہ بنا کر ظاہر ہوئی تھی۔ یہ شادی انجام پائی۔ یہ صرف ایک شادی نہ تھی، بلکہ ایک نیکی کا صلہ تھا، ایک گناہ سے بچنے کا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شادی کو ایسی برکت دی کہ اس جوڑے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر اس بیٹی کی شادی ہوئی، اور اس کے بطن سے وہ شخصیت پیدا ہوئی جسے دوسرا عمر کہا جاتا ہے، امیر المؤمنین، امام العادلین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، وہی عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے خلافت کو پھر سے خلافت راشدہ کا عکس بنا دیا، وہی عمر بن عبدالعزیز جن کی عدل و انصاف کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ دودھ میں پانی نہ ملانا، ایک چھوٹا سا عمل، مگر نیت اور خوف خدا کے باعث یہ اتنا بڑا بن گیا کہ صدیوں بعد بھی ہم اس ایماندار لڑکی کو خوش نصیب مبلغہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف کہانی نہیں، بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا چھوٹے عمل میں بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ تنہائی میں کیا گیا نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایمان اور غیرت عورت کو وہ مقام دے سکتی ہے جو بادشاہوں کو نہیں ملتا۔ دھوکہ دہی کی وعید، یاد رکھو، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اگر ملاوٹ کا معاملہ واضح ہو، خریدار جانتا ہو تو جائز ہے، مگر دھوکہ ہو تو وہ سوداگر نہیں، جہنمیوں کی فہرست میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ غیرتی ایمانی عطا فرمائے کہ ہم تنہائی میں بھی اس کے خوف سے، گناہ سے رک جائیں۔ آمین۔